السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ایور گرین نالج اور آپ سے مخاطب ہے ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی ایک روایت کے بارے میں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر اپنے ایک شاگرد کے ساتھ محو سفر تھے کہ راستے میں آپ کو بھوک محسوس ہوئی، تو آپ نے اپنے اس حواری سے یعنی اپنے شاگرد سے کہا کہ وہ کہیں قریب کی کسی دکان پر جائے اور وہاں سے کھانا خرید کر لائے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس حواری کو 1 درہم دیا اور اسے کھانا لانے کو کہا، تو وہ شخص چلا گیا۔ اس شخص کے پاس 2 درہم اپنے بھی تھے، اس نے 3 درہم ملا کر تو روٹیاں جب خریدیں تو اسے 3 روٹیاں ملیں۔ وہ 3 روٹیاں لے کر جب واپس آ رہا تھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر وہ تینوں روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لے گیا اور ان دونوں نے مل کر یہ روٹیاں کھائیں تو 1.5 روٹی دونوں کھائیں گے، اور اس طرح اس کی آدھی روٹی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھا لیں گے، کیونکہ اس کے 2 درہم تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے 1 درہم دیا تھا۔ لہذا اس نے سوچا کہ کیوں نہ 1 روٹی میں راستے میں ہی کھا لیتا ہوں۔ تو اس نے ان 3 روٹیوں میں سے 1 روٹی راستے میں ہی کھا لی۔ اب باقی بچیں 2 روٹیاں، تو وہ 2 روٹیاں لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں روٹیاں لے آیا ہوں۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو آپ نے فرمایا کہ وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ 3 روٹیاں تو نہیں تھیں، 2 ہی روٹیاں تھیں۔ تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور اس کے بعد کھانا کھانے میں مشغول ہو گئے۔ لہذا 1 روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھا لی اور 1 روٹی جو تھی وہ آپ کے شاگرد نے کھا لی۔ اس کے بعد آپ دوبارہ سفر پر روانہ ہوئے، وہ شاگرد بھی ساتھ ہی تھا۔ کچھ سفر طے کرنے کے بعد راستے میں ایک دریا آ گیا۔ اب دریا پار کرنا تھا اور وہ شاگرد جو ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ اب دریا کیسے پار کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ میں اس دریا پر چلوں گا اور تم میرے پیچھے چلتے ہوئے میرے ابا کا دامن تھام لینا، تو تم بھی میرے ساتھ چلتے آؤ گے۔ تو وہ بہت حیران ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سفر پر اسی طرح روانہ ہو گئے۔ آپ اس دریا پر اس طرح سے چلتے ہوئے گزرنے لگے جیسے زمین پر چلتا ہے کوئی، اور وہ شاگرد جو تھا وہ آپ کے پیچھے آپ کی ابا کا دامن تھام کر بالکل وہ بھی اسی طرح چلتا رہا۔ اور وہ بہت حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا اور کیا معجزہ ہے۔ جب آپ دریا پار کر گئے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ بتاؤ یہ معجزہ دیکھ کر کیا تمہارے دل میں کچھ نور پیدا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں حضور، میرا دل تو نور سے بھر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر بتاؤ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی؟ تو اب وہ شخص پھر کہنے لگا نہیں حضور، میرے پاس تو 2 ہی روٹیاں تھیں۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر خاموشی اختیار فرمائی اور پھر آگے سفر پر روانہ ہو گئے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد جب آپ آگے پہنچے تو آگے ایک جنگل کا علاقہ تھا، اور چلتے چلتے سفر کرتے ہوئے پیدل چلنے کی وجہ سے کافی وقت بھی گزر چکا تھا، اور پھر ان پر بھوک کا غلبہ پھر سے ہوا۔ تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جنگل میں کچھ ہرن جو ہیں وہ ان کا ایک جو ہے وہ جو یوں سمجھ لیں کہ ایک ریوڑ جو ہے یا چند ہرن جو تھے وہ وہاں چر رہے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ چلتا ہوا آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرن کو ذبح کیا اور اس کا گوشت بنایا، اور اس کو پکانے کے بعد اپنے شاگرد کو دعوت دی، وہ بھی ساتھ کھانے میں شامل ہو گیا۔ تو آپ دونوں نے وہ کھانا جو تھا وہ کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد آپ نے اس سے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا ہاں، کھانے کے بعد آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس ہرن کی جو ہڈیاں تھیں ان کو آپ نے ٹھوکر مارتے ہوئے، پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہوئے فرمایا قم باذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ ہرن جو تھا وہ دوبارہ سے زندہ ہو گیا، زندہ سلامت پہلے کی طرح، اور چوکڑیاں بھرتا ہوا وہ اپنے باقی ہرنوں کے ساتھ جا ملا۔ تو آپ کا شاگرد آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر بھی بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ حضور یہ تو بہت کمال معجزہ ہے آپ کا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا اس معجزے کو دیکھ کر تمہارے دل میں کچھ ایمان کی نورانیت پیدا ہوئی ہے، مزید تقویت ہوئی آپ کے ایمان کو؟ تو کہنے لگا ہاں کیوں نہیں، آپ تو بڑے باکمال نبی ہیں اللہ کے، اور آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر تو میرا دل جو ہے وہ ایمان سے بالکل بہت بھر گیا ہے، منور ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی؟ اب یہ بات سن کر وہ پھر تھوڑا سا گڑبڑایا، لیکن اس نے پھر وہی بات کہی کہ نہیں حضرت، میرے پاس تو 2 ہی روٹیاں تھیں، تیسری تو کوئی روٹی تھی ہی نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر خاموشی اختیار فرمائی اور پھر وہاں سے سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر پر روانہ ہوئے تو چلتے چلتے آپ دونوں ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ اینٹیں جو تھیں اپنے شاگرد سے کہا کہ اٹھا لو۔ اس نے اٹھا لیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 3 اینٹیں جو ہیں سونے کی، ان میں سے ایک اینٹ میری ہے، ایک تمہاری ہے، اور تیسری اینٹ جو ہے نا یہ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ اب تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہوا، تو اس نے وہ فوراً بولا کہ حضرت میں شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ سے غلط بیانی کی، وہ تیسری روٹی تو میں نے ہی کھائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ دوسری جو ایک اضافی اینٹ ہے یہ بھی تمہاری ہوئی، بلکہ یہ تینوں اینٹیں ہی تم لے جاؤ، یہ تینوں اینٹیں ہی تمہاری ہوئیں، لیکن آج سے میرا تمہارا ساتھ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب ہم اکٹھے سفر نہیں کریں گے۔ تو یہ کہہ کر آپ نے اس سے اپنا راستہ جدا کر لیا، اور وہ شخص جو تھا، وہ آپ کا جو شاگرد تھا، وہ تینوں اینٹیں لے کر تو بظاہر وہ بہت خوش تھا کہ اسے اتنا سارا سونا مل گیا۔ تو وہ اس پہاڑی کے دامن میں بیٹھا ہوا تھا اپنی ان سونے کی 3 اینٹوں کے ساتھ کہ وہاں سے 3 ڈاکوؤں کا گزر ہوا۔ تو وہ 3 ڈاکو جو تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ بھی ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں، تو ان کے دل جو تھے وہ لالچ سے بھر گئے۔ ان تینوں نے اس پر حملہ کیا اور اس سے تینوں سونے کی وہ اینٹیں چھین لی اور اس شخص کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے تینوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ بھئی یہ 3 سونے کی اینٹیں ہیں، لہذا ہم تینوں کا ایک ایک جو ہے یہ حصہ ہے۔ تو تینوں نے ایک ایک اینٹ لے لی۔
اس کے بعد ان تینوں نے وہاں آرام کرنے کا فیصلہ کیا. جب وہ وہاں رکے تو ان کو بھوک محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ بھئی تم جاؤ اور قریب کے کسی گاؤں سے یا کسی جگہ سے، بازار سے کھانا لے کر آؤ. اب وہ شخص جو تھا وہ کھانا لینے چلا گیا. اس کے جانے کے بعد یہ جو دو لوگ تھے، ان کے دل میں شیطان نے یہ خیال ڈالا کہ بھئی بجائے اس کے کہ اس کو ہم جو ہے وہ ایک اینٹ اس کو دیں، تو کیوں نہ ہم اس کو مار دیں اور یہ 3 اینٹیں جو ہیں ہم 2 لوگ تقسیم کر لیں. تو یہ سوچ کر انہوں نے اس کو مارنے کا منصوبہ بنا لیا. اب اس طرف وہ بندہ جو کھانا لینے گیا تھا، اس کو بھی شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ بھئی بجائے اس کے کہ تم ان کے ساتھ اینٹوں میں حصہ جو ہے وہ تقسیم کرو، تم ایسا کرو کہ تم کھانے میں زہر ملا دو، کھانا کھا کر وہ دونوں مر جائیں گے اور یہ سونے کی 3 اینٹیں جو ہیں وہ تمہاری ہو جائیں گی. تو یہ سوچ کر اس نے کھانا خریدا اور کھانے میں زہر ملا دیا. اب جب وہ واپس آیا تو جیسے ہی وہ ان کے قریب پہنچا تو اس کے دونوں ساتھیوں نے اس پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر ڈالا. اور اس کے بعد انہوں نے بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کیا. جب کھانا کھایا انہوں نے تو کھانے میں تو ناظرین اس شخص نے زہر ملا دیا ہوا تھا، لہٰذا کھانا کھاتے ہی وہ بھی موت کی وادی میں چلے گئے اور وہ بھی مر گئے. اب یہ تینوں ڈاکو بھی مر گئے، اور اس سے پہلے وہ جو شخص تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد، وہ بھی مر گیا، اور اینٹوں کی جو وہ دولت تھی وہ وہیں کی وہیں پڑی رہ گئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ وقت کے بعد جب وہاں سے واپسی سفر ہوا، گزر ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر وہ 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور سونے کی اینٹیں اسی طرح موجود ہیں وہاں. تو آپ نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایسی ہی بے وفا ہے، یہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، یہ فانی ہے اور یہ اسی طرح دنیا جو ہے لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے. تو ناظرین یہ کہانی جو ہے، اس کا جو آخری حصہ ہے، یہ سونے کی اینٹوں والا جس میں ڈاکوؤں والا قصہ ہے، تو یہ آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا، اور ہم میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ پوری کہانی اس طرح سے سن رکھی ہوگی، سچی کہانی. کیونکہ یہ جو اس کا آخری حصہ ہے یہ تو درسی کتابوں میں بھی پڑھایا بھی جاتا ہے اور ہم نے سن بھی رکھا ہے، لیکن یہ در حقیقت اس طرح سے یہ پورا واقعہ ہے. ناظرین یہ جو قصہ ہے، جو کہانی ہے، یہ سچی کہانی، اس سے ہمیں کیا درس ملا؟ اس سے ہمیں کیا درس ملا؟ کیا سبق ہے؟ کیا پیغام ہے اس میں؟ ناظرین جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کچھ سبق ملتے ہیں. پہلا سبق تو ہمیں یہ ملا کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ انہیں علم غیب عطا فرماتا ہے. کہ اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے، اپنے شاگرد سے آتے ہی یہ سوال کیا کہ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ تو یہ علم غیب آپ کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا. اللہ نے اپنے اذن سے آپ کو اس غیب سے آگاہ کر دیا. تو یہ ہمیں اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ جو ہے، اللہ جل شانہ اپنے انبیاء کرام اور اپنے اولیاء کرام اور نیک بندوں کو علم غیب جو ہے عطا فرماتے ہیں. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ اپنے نبیوں میں سے بعض کو ایسے معجزات بھی عطا فرماتا ہے کہ جو عقل سے بالا تر ہیں. کہ جیسے دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پانی پر اسی طرح چلے جس طرح زمین پر چلتے ہیں. یہاں تک کہ آپ نے مردوں کو زندہ کر دیا کہ اس ہرن کا گوشت کھانے کے بعد، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بنایا، پکایا اور اس کو کھانے کے بعد پھر اس کو زندہ کر دیا. تو یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. اور ایک اور سبق ہمیں اس سے ملا، وہ سبق ہمیں یہ ملا کہ جھوٹ بولنا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. کہ دیکھیے اس شخص نے جو شاگرد تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اس نے جھوٹ بولا. اس نے کہا کہ نہیں حضرت، روٹیاں تو 2 ہی تھیں، 3 روٹیاں نہیں تھیں. تو اس جھوٹ کے نتیجے میں اسے کیا سزا ملی؟
اسے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ اور تیسرا سبق ہمیں اس واقعہ سے یہ ملا کہ لالچ جو ہے وہ انسان کو لے بیٹھتا ہے، کہ وہ جو 3 ڈاکو تھے انہوں نے لالچ کیا نا، تینوں نے لالچ کیا اور سوچا کہ ہم دولت جو ہے وہ آپس میں بانٹ کر تیسرے شخص کو مار دیتے ہیں، اور تیسرے نے سوچا کہ میں ان دونوں کو مار دیتا ہوں۔ تو وہ لالچ جو ہے ان تینوں کو اس مقام تک لے گیا کہ وہ تینوں ہی مارے گئے اور وہ دولت جو تھی وہ وہیں کی وہیں پڑی رہی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہانی جو ہے اس سے ہمیں یہ درس ملے کہ ایک تو یہ کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے بہت اختیارات اور بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ جھوٹ کی سزا ملتی ہے، جھوٹ بری بات ہے۔ اور تیسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ لالچ بری بلا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے۔ ہم آپ سے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔